الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد. آج درس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ خلیفہ بلا فصل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے اور اس وفات کے وقت کیا وصیت فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کو کہ میری وفات کے بعد تم نے میرا کفن دفن کیسے کرنا ہے. اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو الخصائص الکبریٰ جلد نمبر ثانی صفحہ نمبر 492 راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں لما حضرت ابا بکر الوفات کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفات کے وقت قریب آیا. آپ نے مجھے اقعدنی عند رأسہ مجھے اپنے سر کے پاس بٹھایا. اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ خلافت پر تھا نہ کسی اور بات میں تھا. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا تعلق تھا کہ وفات کے وقت انہیں بلایا جی اور کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا یا علی نام لیا، پھر فرمایا اذا انا مت جب میں وفات پا جاؤں فغسلنی بالکف الذی تو نے مجھے غسل دینا ہے اس ہاتھ کے ساتھ جس ہاتھ کے ساتھ انہیں غسل دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو ہے یہ جملہ الفاظ سے جو ہے بالکف الذی غسلت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحنتونی تو نے مجھے یعنی دھونی دینی ہے یعنی خوشبو لگانی ہے. وَاذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے بعد خوشبو لگانے کے بعد تم نے میری میت کو لے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جو ہے اور فَاسْتَأْذِنُوا پس تم اجازت طلب کرو گے سب جو ہے. فَإِنْ أَرَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ فُتِحَ اگر تم دیکھو کہ روضہ رسول کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا ہے تو فَأَدْخِلُوا بِي تم مجھے داخل کر دو گے، ورنہ جی پس تم اس کے بعد تم مجھے اِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں مجھے دفن نہ کرنا اگر میرے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا جی. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فغسل یا فغسل آپ کو غسل دیا گیا، وکفنا کفن دیا گیا، اور وہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَوَّلُ مَا بَادَرَ إِلَى الْبَابِ میں پہلا جو شخص تھا جو روضہ رسول کے دروازے کی طرف گیا. پس میں نے وہاں پر جا کے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن کہ یہ ابو بکر ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں تدفین ان کی یہاں پر آپ کے ساتھ کر دی جائے. کہتے فرأیت الباب میں نے اس دروازے کو دیکھا جی قد فتح میں نے دروازے کو دیکھا کہ کھول دیا گیا. روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا جی.
کہتے فسمعت قائلا یقول، کہتے میں نے پھر غائب سے ایک آنے والی آواز کو سنا جی، آواز میں سے ایک غیب سے آواز آ رہی تھی ہاتف کی جو ہے، اس نے کہا ادخل الحبیب الی حبیبی جو ہے، تم دوست کو دوست کی طرف جو ہے داخل کر دو جو ہے، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق جو ہے کہ دوست دوست کے ساتھ جو ہے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آسمان سے غیب سے آواز آئی، اور یہ آپ کی شہادت، آپ کے ایمان، آپ کی قبولیت کا ایک مقام تھا جو ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث مبارکہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی نقل فرمائی۔ کتاب کی تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور یہ روایت مبارکہ جو ہے، اور یہی روایت مبارکہ آپ کہیں گے کہ جی یہاں پر لکھی ہے جی، بہت بڑے مفسر جی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تفسیر الکبیر میں یہ روایت مبارکہ نقل کی، سورۃ الکہف 15 سپارہ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 کی تفسیر میں جو ہے کہ صحابہ کہف جو تھے ان کے بارے میں کہ وہ غار میں جا کے چھپ گئے جو ہے، 309 سال تک وہ سوئے رہے جو ہے۔ یہاں پر یہ بتانا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ معجزات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کرامات جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے ماننے والوں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرمانے لگے، وہ یہاں پر حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، کہتے صحابہ سے بھی کرامات ظاہر ہوئیں اور خلفاء راشدین سے ظاہر ہوئیں۔ یہاں پر یہ لکھتے ہیں روایت مبارکہ کہ ونودیہ، جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وفات پا گئے تو ان کی میت کو لا کر روضہ رسول کے باہر جو رکھ دیا گیا، تو کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ لفظ روایت میں فرماتے ہیں آذا ابو بکری بالباب، یہ ابو بکر ہیں دروازے پر جو ہے، فَإِذَا الْبَابَ قَدْ انْفَتَحَ، اور دروازہ جو تھا کھل گیا، وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ مِنَ الْقَبْرِ، قبر سے پھر غیب سے آواز آنے لگی جو ہے اُدْخُلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ جو ہے۔ تو یہ روایات مبارکہ خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ان کے مقبول ہونے کی وفات کے بعد جو ہے روایات مبارکہ منقول ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب تفسیر ہے وہ ہمارے پاس جو ہے مکتبہ رشیدیہ کی ہے، اس میں جلد نمبر ان کی جو ہے 7 ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے جو یہ روایت مبارکہ۔ ویسے اس کی 32 جو ہے جلدیں ہیں یہاں پر جو ہے، اور یہ روایت یہاں پر 22-21 میں بھی مل جاتی ہے اگر بیروتی پرانا چھاپا ہو تو جو ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے رشیدیہ والوں کی، اس میں جلد نمبر ان کی 7 ہے، اس میں 21 اور جو ہے 20 جو ہے ان کی جلدیں جو ہے اس کو کر دیا گیا، لیکن آپ کو یہ حوالہ جو ہے بالکل بھی آئی نہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 12 کی تفسیر میں مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سچی محبت مودت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔